بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ رزق حلال اور وکیل یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو دوستو یہی اس واقعے کی خوبصورتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک صاحب وکالت کا کام کرتے تھے۔ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، مگر یقین کیجئے کہ انہوں نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کی کچھ دیندار لوگوں سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے دل کی حالت ہی بدل دی۔ کہنے لگے، مجھے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا، چلے یا نہ چلے مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ وکیل صاحب ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آج صرف وہ مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں گے۔ لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے ابھی بتا دیں، وگرنہ سماعت کے دوران اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں نے آپ کی مخالفت کروں گا، اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر آپ کی حمایت کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ سب کے سب دوسرے وکلا کے پاس چلے گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی ہو گیا۔ سارا دن کوئی کام نہیں آ رہا تھا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگ گئیں۔ کسی نے کہا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے بیوقوف کہا، کسی نے کہا کہ مولویوں نے اس کی مت مار دی ہے۔ اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ پکا اور سچا تھا، کہتا تھا کہ مجھے جھوٹ بول کر روزی نہیں لینی، اللہ کی ذات مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی کام نہ آیا۔ بیوی کیونکہ لیڈی ڈاکٹر تھی اور ان کی تنخواہ سے ہی گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ بیوی بہت سمجھدار خاتون تھی۔ ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی، وکیل صاحب جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں تو پھر وکالت کو بھی چھوڑ دیں اور تجارت کا پیشہ اختیار کر لیں۔ آپ سچ بولیں، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا، نہیں، بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ وکیل صاحب 1 سال تک گھر سے دفتر آتے اور سارا دن بیٹھ کر اخبار پڑھتے اور گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دفعہ ججوں کے سامنے بات چیت ہوئی کہ فلاں وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتا، غربت برداشت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر سچ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب جج صاحبان اس بات سے بہت متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ 1 سال کا امتحان تھا، دوسرا سال شروع ہوا تو تبلیغی جماعت والے، تصوف و سلوک والے، مدرسوں والے لوگوں نے سوچا کہ یار فلاں وکیل سچے مقدمے لیتا ہے، ہمارے مقدمے تو ہوتے ہی سچے ہیں، پیسہ ہمارے پلے نہیں، تھوڑا بہت دے دیں گے، ان کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آنے شروع ہو گئے، جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا۔ وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ تیسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ آیا۔ چند دن گزرے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے کہ یہ وکیل جو بھی مقدمے لاتا ہے وہ اتنے سچے ہوتے ہیں، اس لیے اب ان سے زیادہ سوال جواب کرنا فضول ہے۔ چنانچہ وکیل صاحب مقدمہ لے کر جاتے تو چند منٹ کے اندر اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے امیروں نے سوچا کہ ہمارے مقدمے سچے ہی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم مقدمہ اسی وکیل کو دیں۔ جب وہ آنا شروع ہوئے تو پیسے بھی زیادہ ملنے لگے۔ جب وکیل صاحب جھوٹ بولتے تھے تو 1 مہینے میں 20,000 روپے کماتے تھے، اور جب سچ بولنا شروع کیا تو 1 ماہ میں 40,000 روپے کمانے لگے۔ سچ بولنے پر اللہ نے دگنا رزق دے دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ چند وکیلوں کا جج بننے کے لیے امتحان ہوا، تو ان وکیل صاحب نے بھی امتحان دیا اور یہ وکیل صاحب اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور وہ جج بن گئے۔ ایک وقت تھا کہ وہی آدمی ایک وکیل کی جگہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا تھا۔ جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ نے اس کو عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے وہ کھڑا سر کر رہا ہوتا تھا، اب اللہ نے عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا، اب وہاں پر بیٹھ کر حکم نامے جاری کرتا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو سچ بولے گا اللہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل نصیب ہو جائے تو نہ زمینوں کے جھگڑے باقی رہیں گے، نہ دفتروں میں رشوت رہے گی، نہ دکانوں میں ملاوٹ رہے گی، اور نہ جھوٹ بول کر کمانا رہے گا، نہ دھوکے سے کمانا رہے گا۔ یہ چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہم تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر لگا لیں تو کتنا اچھا ہے۔ آج ماں سے پوچھیں کہ تمہارا بیٹا کیا بنے گا،
کہتی ہے جی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا۔ ہے کوئی ماں جو یہ کہے کہ میرا بیٹا مفسر بنے گا، محدث بنے گا، حافظ بنے گا، میرا بیٹا دین کا مجاہد بنے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جو عالم بعمل ہو اور وہ بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہو؟ جبکہ پی ایچ ڈی کرنے والے، انجینئرنگ کرنے والے کئی ایسے ہیں جن کو بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو رزق دیا کرتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔